إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد رواه مسلم. حاضرین صلاۃ جمعہ، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں اور میری پردہ نشین اسلامی ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا بے حد فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جمعہ کی مناسبت سے یہاں پر جمع کیا ہے۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور تمام رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ اجمعین۔ حاضرین گرامی، پہلی بار آپ کے سامنے جمعہ کے خطبے کے سلسلے میں کھڑا ہونے کا موقع ملا ہے۔ مجھے یہاں پر خطبہ دینے کا کوئی خاص تجربہ نہیں ہے، کوئی کمی ہوگی، کوتاہی ہوگی تو اسے معاف کریں گے، اور حدیث و قرآن اور دینی مسائل کو بیان کرنے میں اگر کہیں کوتاہی تو میں اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بولنے اور مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات،
ہم میں سے ہر شخص یہ چیز جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک عام آدمی بھی جو بہت پڑھا لکھا نہیں ہے، مسلمان ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ اللہ نے آپ کو کس چیز کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ جواب دے گا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو آپ کو دلیل بھی پیش کر دیں گے قرآن مجید سے اور کہیں گے اس کی دلیل وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ہے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہاں تک بتا دیں گے۔ پھر آپ ان سے جب ایک دوسرا سوال کریں گے، دیکھیں ہم لوگوں کا جو اپنا میرا طریقہ ہے خطبے کا، وہ افہام و تفہیم کا طریقہ ہے، لوگوں کو سمجھانے کا طریقہ ہے، اور لوگوں کو سمجھا کر کے جیسے کلاس میں بچوں کو پڑھایا جاتا اس طرح ہم لوگوں کے تقریر کرنے کا انداز ہے۔ اس لیے سوال جواب کی شکل میں اور بہت آسان انداز میں آج کے ایک موضوع کو، جس کے لیے میں نے چند آیات کی تلاوت کی ہے اور ایک حدیث پڑھی ہے، اس کو حتی الامکان آسان الفاظ میں آسان طریقے پر سمجھانے کی میں کوشش کروں گا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ کس لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا؟ سب کا جواب یہ تھا کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ دلیل بھی موجود، دلیل بھی یاد ہے۔ پھر دوسرا سوال جب آپ اس سے کریں گے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کثرت عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی بہت زیادہ عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، یا صرف ہمیں اور آپ کو انہی عبادتوں کا حکم دیا گیا ہے جن عبادتوں کو اللہ نے کرنے کے لیے کہا، رسول نے کہا اور رسول نے کر کے دکھایا، سلف صالحین نے کیا ہے۔ یہ سوال دوسرا، کیا زیادہ عمل کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کثرت عمل ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ نمازیں پڑھیں، بہت زیادہ روزے رکھیں، بہت زیادہ حج کریں، بہت زیادہ عمرے کریں، بہت زیادہ ذکر و اذکار کریں؟ تو وہاں پر یہ جواب ملے گا، صحیح لوگ جو کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، جو منہج سلف کو سمجھتے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور اتباع کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے آگے کسی دوسرے کی بات کو مقدم نہیں کرتے ہیں، نبی کی بات ہے، بات ختم ہے، کوئی امام ہو، دنیا کا کوئی انسان ہو، اس کی بات کو ہم نہیں لیتے۔ ایسے لوگوں کا کیا جواب ہوگا؟ ایسے لوگوں کا جواب ہوگا کہ اللہ نے ہمیں کثرت عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بہت زیادہ عبادت کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی ہی عبادتوں کے لیے پیدا کیا ہے جتنی عبادتوں کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا اور نبی نے اپنی امت کو پہنچا دیا ہے، اور اسی طریقے پر کرنے کا حکم دیا ہے جس طریقے پر نبی نے کیا ہے اور صحابہ کرام نے کیا ہے۔ اب اس کی دلیل جب مانگیں گے تو یہاں پر لوگ دلیل نہیں دے پائیں گے۔ یہاں پر لوگ دو تین طرح کے آپ کو ملیں گے، یا لوگوں کی مختلف قسمیں ملیں گی، مختلف جماعتیں ملیں گی۔ کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے آپ کو عبادت کیجئے، جتنا چاہیں عبادت کرتے رہیں، لیکن اصل کیا ہے؟ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اصل کیا ہے؟ نیت صحیح ہونی چاہیے۔ عبادت کرتے رہیے، چاہے وہ مشروع عبادت ہے تب بھی، غیر مشروع عبادت ہے تب بھی، نبی نے کیا ہے تب بھی، نبی نے نہیں کیا ہے تب بھی، مطلب عبادت کرو، عبادت کرو، عبادت کرو۔ اور ایسے لوگوں کی دلیل بھی بڑی پیاری ہے، سب لوگ وہ دلیل جانتے ہیں، کہیں گے بخاری کی روایت ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ عملوں کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ عمل جیسا بھی ہو، عبادت جیسی بھی ہو، لیکن اگر نیت اچھی ہے، نیت میں اگر اخلاص ہے، نیت میں اگر کھوٹ نہیں ہے، تو اللہ اس عبادت کو قبول کرے گا. وہ یہ سمجھتے ہیں. دلیل بھی بخاری کی ہے، لیکن کیا ہے؟ فہم جو ہے، سمجھ جو ہے، یہ سمجھ غلط ہے. صحیح بات ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، لیکن عمل سے مراد کون سا عمل ہے، کیسا عمل ہے، اور کیسی نیت چاہیے؟ حدیث کا وہ صحیح مفہوم نہیں جانتے. حدیث کا صحیح مفہوم یہ ہے انما الاعمال الصالحۃ بالنیات الصالحہ. اچھے عملوں کا دار و مدار اچھی نیتوں پر ہے. اچھے عملوں کا دار و مدار اچھی نیتوں پر ہے. عمل اچھا بھی ہونا چاہیے اور نیت اچھی ہونی چاہیے، تب جا کر کے عمل قبول ہوگا. نیت اچھی ہے، عمل اچھا نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا. عمل تو خیر اگر خراب ہے، نیت کتنی بھی اچھی ہو جائے تو وہ قبول ہی نہیں ہے. ایک شخص کہے کہ میں چوری اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے بال بچے سکھ چین سے زندگی گزار سکے. چوری کیا ہے؟ غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ چوری غلط ہے، لیکن اس کی نیت ایک حساب سے اچھی ہے. کتنی اچھی بات ہے، لوگوں کو اچھی لگ رہی ہے. بال بچے بھوکے نہ سوئیں، اس وجہ سے وہ چوری کر کے اپنے بچوں کو کھلانا چاہتا ہے. کیا کہیں گے؟ چوری کرنا، اس کا جو یہ جرم ہے، اس کو دنیا والے معاف کریں گے یا اللہ معاف کرے گا؟ یا اللہ کے یہاں یہ کیا قابل معافی جرم ہے؟ کہیں گے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نیت یہاں پر صرف صحیح ہے، لیکن عمل صحیح نہیں ہے. عمل اس نے غلط کیا ہے اور نیت صحیح رکھا ہے. عمل صحیح کی مثال لے لیجئے. مثال کے طور پر ایک آدمی جمعہ کی نماز پڑھنے آیا ہے. جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے. جمعہ کی نماز پڑھنا مشروع ہے، قرآن میں حکم ہے، حدیث میں حکم ہے، امت کا اجماع ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنا ہے. مشروع عمل ہے. اللہ نے کہا، رسول نے کہا، سب امت کا اجماع، اتفاق. لیکن عمل تو صحیح ہے، لیکن اگر یہاں پر نیت صحیح نہیں ہے، ریاکاری کے لیے وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، دکھاوے کے لیے آیا ہے، دنیاوی کوئی مقصد ہے، کسی اور وجہ سے یہاں پر وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے جمعہ کی، جس میں اللہ کی رضامندی مقصود نہیں، اللہ رب العزت کی خوشی مقصود نہیں، اللہ رب العزت کو خوش کرنا مقصد نہیں، وہ مخلص نہیں ہے، اس کے اندر اخلاص نہیں ہے، تو بھلا بتائیے کیا جمعہ کی نماز اس کی قبول ہوگی؟ جمعہ کی نماز قبول نہیں ہوگی. جمعہ کی نماز قبول نہیں ہوگی. عمل ٹھیک ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں ہے. پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ انما الاعمال الصالحۃ بالنیات الصالحۃ. عمل اچھا ہوگا اور نیت اچھی ہوگی تب ہی کوئی عمل اور کوئی عبادت اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگی. دونوں میں سے کوئی اگر شرط مفقود ہو جائے، دونوں میں سے کوئی بھی شرط اگر ختم ہو جائے تو اللہ کے یہاں وہ عمل مقبول نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں وہ عبادت مقبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو کثرت عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے تاکہ وہ دیکھے، وہ آزمائے، وہ امتحان لے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون شخص اچھا عمل کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا. محمد بن عجلان رحم اللہ فرماتے ہیں کہ لم یقل اکثر عملا. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ زیادہ عمل کے لیے پیدا کیا، بلکہ اللہ نے یہ کہا کون اچھا عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. اللہ نے ایک دوسری جگہ پر فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشه علی الماء
लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। आसमान और जमीन को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया ताकि अल्लाह आजमाए, अल्लाह ताला इम्तिहान ले कि तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है, अच्छा अमल करता है। अब सवाल यह है, अच्छा अमल कब होगा? अहसनु अमला जो अल्लाह ने कहा है, अहसन अमल, बेहतरीन अमल, यह बेहतरीन अमल कैसे होगा? फुज़ैल बिन इयाज़ रहमुल्लाह फरमाते हैं, अहसनु अमला की तफसीर में, तफसीर इब्न कसीर में ये चीजें मौजूद हैं। वो कहते हैं अहसनु अमला का मतलब यह है कि अखलसुहु व अस्वबुहु। वो अमल कैसा होना चाहिए? खालिस होना चाहिए और अस्वब होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। अमल क्या होना चाहिए? खालिस, और अमल सवाब होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। आगे वो फरमाते हैं अल अमलु ला युक़बलु हत्ता यकूना खालिसन सवाबन। अमल कोई भी कबूल नहीं होगा यहां तक कि वो खालिस हो और दुरुस्त हो, सवाब हो। फिर आगे फरमाते हैं अम्मल खालिस फ़इज़ा काना लिल्लाहि। अमल खालिस कब होगा? जब वो अल्लाह के लिए किया जाएगा। और अमल सवाब कब होगा, दुरुस्त कब होगा? इज़ा काना अला सुन्नते मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो अमल नबी की सुन्नत के मुताबिक होगा। जब वो नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल होगा तो वो अमल कबूल होगा, और जब अल्लाह के लिए होगा तब वो अमल कबूल होगा। दोनों शर्तों में से कोई शर्त अगर मफकूद हो जाए तो कहीं हमारा और आपका हश्र वैसा ही ना हो जाए जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। नबी आप कह दीजिए कि क्या मैं तुम लोगों को उन लोगों के बारे में ना बता दूं जो अमल करने के बावजूद भी बहुत ज्यादा खसारा उठाने वालों में से होंगे, बहुत ज्यादा नुकसान उठाने वालों में से होंगे, बहुत घाटा उठाने वालों में से कयामत के दिन होंगे। आपने फरमाया उनकी दुनिया में जितनी भी कोशिशें थी, जितना भी अमल किया था, जितनी भी इबादतें थी, वो तमाम इबादतें आखिरत में बर्बाद हो जाएंगी, आखिरत में रायगा हो जाएंगी, आखिरत में अकारत जाएगी। अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ। लेकिन वो दुनिया में ये समझ रहे थे कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, नीयत अच्छी थी लेकिन अमल अच्छा नहीं था। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत में एक मुराद ये भी है कि ऐसे लोग जिनका अमल शिर्क पर मबनी होगा, ऐसे लोग जिनका अमल बिदअत पर मबनी होगा, अमल तो बहुत किया है लेकिन शिरकिया अमल किया है, अमल तो बहुत किया है लेकिन बिदअत वाला अमल किया है, अमल तो बहुत किया है लेकिन नबी की सुन्नत की मुवाफकत नहीं है, नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है, तो अल्लाह ताला उसके तमाम आमाल को, तमाम कोशिशों को आखिरत में जाये कर देगा, बर्बाद कर देगा। एक और जगह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमल फजअलनाहु हबाअम महसूरा, कि मैं उन लोगों के अमल की तरफ आऊंगा जिन लोगों ने बहुत सारे अमल किए होंगे, लेकिन फिर मैं उनके अमाल को, उनकी इबादतों को जर्रे की तरह कर दूंगा, जर्रे की तरह कर दूंगा, भूसा भूसा की तरह कर दूंगा। मतलब उनको कोई सवाब नहीं मिलेगा और ना उनको उसकी नेकी मिलेगी, बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ने एक और जगह फरमाया वजूहु यौमइदिन खाशिआ, कयामत के दिन कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो झुके हुए होंगे, आमिलतुन नासिबा, बहुत ज्यादा अमल किए होंगे, इतना अमल किए होंगे, इतना अमल किए होंगे, थके हुए होंगे, थके हारे हुए होंगे, लेकिन कहां जाएंगे? तस्ला नारन हामिया, दहकती हुई आग में जाएंगे। यहां पर भी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि ऐसे लोग जो अमल ऐसे अंदाज में किए होंगे जिन अमल का ताल्लुक बिदअत से है या जिन अमल का ताल्लुक शिर्क से है,
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس آدمی کا ٹھکانہ یا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ دہکتی ہوئی آگ ہوگا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اس لیے ہم تمام مسلمانوں کو دو چیزوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل کیا اس عمل میں ہم مخلص ہیں یا مخلص نہیں ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ کیا وہ عمل جو ہم کر رہے ہیں وہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے، نبی کی اتباع اس میں پائی جا رہی ہے کہ نہیں، نبی کا طریقہ اس میں پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ شیخ ناصر سعدی رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دو حدیثیں ایسی ہیں جس میں پورا دین داخل ہے، دو حدیثیں ایسی ہیں جس میں پورا دین داخل ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک حدیث عمر ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کے اخلاص کو دیکھنا چاہتا ہے، بندے کے باطن کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ عمل کیوں کر رہا ہے۔ یہ پہلا میزان ہے، یہ پہلا پلڑا ہے ترازو کا۔ اور دوسرا میزان کیا ہے؟ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، یہ باطنی میزان تھا۔ اور ظاہری میزان یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اگر کسی نے کیا لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا حکم نہیں تھا یا ہمارا طریقہ نہیں تھا، ہمارے طریقے کے مطابق نہیں کیا ہے، فہو رد، تو وہ مردود ہے، وہ غیر مقبول ہے، اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہے۔ یہ دو حدیثیں ایسی ہیں جس میں پورا دین داخل ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر یہ عبادت کرے تو دیکھا جائے گا کہ اس کا باطن ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے اندر اخلاص ہے کہ نہیں۔ باطن اگر ٹھیک ہے تو دیکھا جائے گا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ ظاہر اس کا کیسا ہے۔ نماز وہ نبی کے طریقے پر پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، نماز وہ نبی کے طریقے کے مطابق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، روزہ وہ نبی کے طریقے کے مطابق ادا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، وہ حج جب کر رہا ہے تو نبی کے طریقے کے مطابق طواف کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق سعی بین الصفا والمروہ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کس طریقے پر کر رہا ہے۔ ان دو چیزوں کو ایک مسلمان کو سمجھ میں آنا چاہیے، اور اسی میں پورا دین داخل ہے، پورا دین اسی کے اندر ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے بعض سلف کا قول نقل کیا ہے اغاثۃ اللفحان کے اندر، ان کی ایک مشہور کتاب ہے اغاثۃ اللحفان، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ بعض سلف نے کہا ما من فعلۃ وان صغرت الا ينشر له دیوانان، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عبادت، کوئی بھی کام انسان اگر کرتا ہے تو اس سے دو سوال پوچھا جائے گا۔ اس واقعے کو یاد رکھیے اور آپ پوری تقریر کو، پورے خطبے کو سمجھ جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ دو سوال کیا جائے گا، دو دفتر قائم کیا جائے گا۔ ایک دفتر کیا ہے؟ لما، اور دوسرا دفتر ہے کیفا۔ ایک کیا ہے؟ لما یعنی وائی، کیوں اس عمل کو تم نے کیا ہے۔ پوچھا جائے گا اس انسان سے لما فعلتا، تم نے اس عمل کو کیوں کیا ہے۔ اگر جواب یہ ہے کہ اللہ کے لیے کیا ہے، اخلاص کے ساتھ کیا ہے، تو دوسرا سوال پوچھا جائے گا کیف فعلتا، تم نے اس کو کیسے کیا ہے، طریقہ کون سا اپنایا تھا، نبی والا طریقہ اپنایا تھا کہ پیروں مریدوں والا طریقہ اپنایا تھا، کون والا طریقہ اپنا کر کے کیا ہے، کس امام کی بات کو مان کر کے کیا ہے، کس امام کے طریقے پر کیا ہے، تم نے محمدی ماڈل اختیار کیا ہے یا کوئی دوسرا شافعی ماڈل اختیار کیا ہے، حنفی ماڈل اختیار کیا ہے، پیری مریدی والا ماڈل اختیار کیا ہے، کون سا ماڈل اختیار کیا ہے، کس طریقے پر کیا ہے۔ اگر وہاں پر بات یہ آئے گی کہ نبی کے طریقے کے مطابق عمل کیا ہے، تب جا کر کے عمل قبول ہوگا، ورنہ عمل قبول نہیں ہوگا۔ کوئی بھی انسان عمل کرے، پوچھا جائے گا کیوں کر رہے ہو اور کیسے کر رہے ہو۔ ایک آدمی آئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ کی نماز 4 رکعت پڑھنے لگے، آپ ان سے پوچھیں گے بھائی کیوں کیا، تو جواب یہ ہوگا نماز پڑھ رہا ہوں، نیت اچھی ہے۔ پوچھا جائے گا کیسے کیا، کیا نبی نے کبھی 4 رکعت جمعہ کی نماز ادا کی؟
जवाब क्या होगा उस वक्त? नहीं। तब कहा जाएगा तुम्हारी ये 4 रकात नमाज कबूल नहीं होगी, 2 रकात ही कबूल होगी। क्यों किया और कैसे किया? सिर्फ नीयत सही हो जाना काफी नहीं है, अमल का सही होना भी जरूरी है। आज दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे अमाल करते हैं। मैं तो ये कहता हूं कि हम लोग अहले हदीस हैं, किताब व सुन्नत को मानने वाले लोग हैं, कहीं हमसे ज्यादा वो लोग मेहनत करते हैं। गांव गांव में जाकर के वो दावत व तबलीग करते हैं और तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं, बहुत सारे सदकात व खैरात करते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी इबादतें करते हैं जो हम और आप नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन नीयत उन लोगों की सही होती है या उनके अंदर इखलास होता है, या इसका हम फैसला नहीं कर सकते, लेकिन इखलास पर सवाल भी नहीं उठा सकते। मान ले कि नीयत सही है लेकिन तरीका नबी का नहीं है। ईद मिलादुन नबी गुजर गई, सारे लोगों ने क्या कहा? हमारी नीयत ये है मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल। लोग कहेंगे भाई मोहब्बत रसूल तो अच्छी चीज है, लेकिन पूछा जाएगा कैफ फअलता, तूने ऐसा कैसे किया या क्यों किया? क्या नबी ने ऐसा किया, अबू बकर ने ऐसा किया, उमर ने ऐसा किया, खुलफाए राशिदीन ने किया? वहां जवाब क्या होगा? नहीं किया। जब उन्होंने नहीं किया तो आप कौन करने वाले होते? बात को समझ गए? आइए कुछ मैं आपके सामने ऐसी मिसालें पेश करता हूं जिन मिसालों के जरिए से मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं या आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि बहुत सारे लोग, बल्कि सहाबाए किराम ने भी कभी कभी ऐसा अमल कर लिया है जिसमें इखलास था लेकिन नबी के तरीके के मुताबिक नहीं था, इसलिए नबी ने कहा कि तुम्हारा यह अमल कबूल नहीं है, अल्लाह के यहां मरदूद है। आइए चंद मिसालें पेश करते हैं। इब्न अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, सुनन नसई की हसन रिवायत है, अन इब्न अब्बास अन्न रजुलन क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा शा अल्लाहु व शिअता फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजअलतनी लिल्लाहि निद्दन कुल मा शा अल्लाहु वहदहु। एक सहाबी की नियत के बारे में हम और आप शक करने वाले कौन होते हैं भाई? सहाबा के बारे में तो कहा गया सीमाहुम फी वजूहिम मिन असरिस सुजूद, कहा सहाबा तो ऐसे हैं जिनकी पेशानियों पर सजदों के दाग होते हैं, निशानात होते हैं। कोई बात आई, उस सहाबी ने क्या कहा? सहाबी ने कहा अल्लाह जैसा चाहेगा और आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। आज भी लोग बोल देते हैं, बड़े लोगों के पास जाएंगे, मालदार लोगों के पास जाएंगे और डर से थर थर कांपेंगे, कहेंगे आप जो चाहेंगे और अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। बोल देते हैं कि नहीं बोल देते? सहाबी ने भी कहा माशा अल्लाह व शिअता, आप अगर चाहेंगे और अल्लाह चाहेगा तो होगा। बज़ाहिर देखने में लग रहा है क्या बात है, सही बात तो है भाई, अल्लाह चाह ले और नबी चाह ले तो क्या बात है। आपने उनको डांटा, उस सहाबी को डांटा और आपने कहा अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या अल्लाह के साथ तूने मुझे शरीक बना लिया? यानी अल्लाह की मशीयत और मेरी मशीयत दोनों को तुमने एक कर दिया। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा। यहां पर मतलब क्या है इस हदीस का? इन्होंने जो बात की थी नीयत इनकी सही थी, लेकिन यह ऐसी बात थी जिसमें शिर्क की आमेजिश थी, इसमें शिरकिया अल्फाज आ गए थे। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, किसी इंसान के चाहने से कुछ नहीं होगा। यह असल अकीदा है। या ये कहा जाए अल्लाह ने चाहा फिर आपने चाहा, ये सुम्मा का लफ्ज अगर लाया जाए तो सही होगा, लेकिन वाव जो हर्फ आत्फ है अगर इसको लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं अल्लाह के साथ एक इंसान दूसरे को शरीक ठहरा देगा, चाहे वो मशीयत में हो चाहे वो इबादत में हो। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको डांटा और कहा ऐसा ना कहो, कुल माशा अल्लाह वहदहु, बल्कि ये कहो कि अल्लाह जो चाहेगा वही होगा और किसी के चाहने से कुछ नहीं होगा। नियत सही।
लेकिन बात सही नहीं। एक और मशहूर हदीस कई खुतबे में आप लोग यहां पर सुने हैं, मैं सिर्फ तर्जुमा करके उसमें जो पॉइंट है उसको बयान करूंगा। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि 3 सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों के पास आए, अज़वाज मुतहरात के पास आए। क्या पूछने के लिए? ये पूछने के लिए कि नबी घर में इबादत कैसे करते हैं। मस्जिद में जो इबादत करते हो तो मालूम है, लोग देख रहे हैं, लेकिन घर में नबी कैसे इबादत करते हैं। अज़वाज मुतहरात ने बताया कि नबी ऐसे ऐसे इबादत करते हैं, रात में नमाज भी पढ़ते हैं, सोते भी हैं, इसी तरह आप कभी रोजा भी रखते हैं, कभी रोजा नहीं भी रखते हैं, नफिल इबादत की बात हो रही। सहाबा ने जब सुना तो सहाबा को क्या लगा, इन तीनों सहाबा को, कअन्नहुम तकाल्लुहा, हदीस का लफ्ज है कि इन सहाबा ने थोड़ा इसको कम समझा, इनको लगा कि कम इबादत है ये, और उन्होंने कहा ये कम इस एतबार से नहीं है कि नबी कम कर रहे हैं, इस एतबार से कि नबी इतना करेंगे, नबी के अगले पिछले गुनाह माफ हैं तो उनका तो बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन हम भी उतना करेंगे तो हमारा बेड़ा कैसे पार होगा। कहा मिन ऐना नहनु मिन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी नबी से क्या निस्बत है, कहां नबी और कहां हम, ये निस्बत खाक रा बा आलम पाक, कहां भाई सुरा और सुरैया को सरा से क्या निस्बत हो सकती है, कोई निस्बत नहीं हो सकती। एक आदमी ने उनमें से क्या कहा, एक आदमी ने कहा अम्मा आना फउसल्लिल लैल अबदा, पूरी रात नफिल नमाज पढ़ूंगा, पूरी रात कभी सोऊंगा ही नहीं, पूरी रात जिंदगी में रात में इबादत ही करूंगा, नमाज पढ़ूंगा। दूसरे आदमी ने कहा अम्मा आना फासुमुन नहारा वला उफ्तिर, मैं हमेशा दिन में रोजा ही रखूंगा, कभी रोजा तोड़ूंगा ही नहीं, हमेशा रोजा ही रखूंगा। तीसरे आदमी ने क्या कहा, अना अतज़िलुन निसा वला अतज़व्वज, मैं शादी ही नहीं करूंगा, ये झेल झमेले में फंस करके लोग अल्लाह की इबादत से दूर हो जाते हैं, बाल बच्चों के चक्कर में मैं सिर्फ इबादत करूंगा, शादी उदी कुछ नहीं करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं से आ गए, नबी ने सुन लिया और नबी ने क्या कहा, कुलतुम अंतुमुल लजीना कुलतुम कजा व कजा, क्या तुम लोगों ने ऐसी ऐसी बातें कही है कि मैं हमेशा नमाज ही पढ़ूंगा, रात में सोऊंगा नहीं, हमेशा रोजा ही रखूंगा, कभी रोजा छोड़ूंगा ही नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा, ऐसी ऐसी बातें क्या तुम लोगों ने कही है। आपने डांटा और आपने क्या फरमाया, अम्मा आना फवल्लाहि अना अख्शाकुम लिल्लाहि व अतकाकुम लह, कहा देखो मैं तुम लोगों में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला इंसान हूं, अल्लाह का खौफ सबसे ज्यादा मेरे अंदर है, लेकिन अना उसल्ली व अरकुद, मैं नमाज भी पढ़ता हूं तहज्जुद और सोता भी हूं, अना असूम व उफ्तिरो, मैं रोजा भी रखता हूं और कभी कभी रोजा छोड़ता भी हूं, व अतज़व्वजुन निसा, और मैंने औरतों से शादी भी की है, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा, बेरग़बती इख्तियार करेगा, फलैसा मिन्नी, तो मुझसे नहीं है। तीनों सहाबा आए, कितनी अच्छी ख्वाहिश है, कितनी नीयत अच्छी है, भाई मैं हमेशा पूरी रात नमाज पढ़ूंगा, कितनी अच्छी बात है ना। बहुत सारे लोग 11 रकात नहीं पढ़ेंगे और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, पूरी पूरी रात पढ़ेंगे। कहा अच्छी बात है, नमाज रोजा रखूंगा, कभी रोजा नहीं छोड़ूंगा, लगता कितनी अच्छी बात है, नीयत कितनी प्यारी है। शादी ही नहीं करूंगा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा। नबी ने क्यों डांटा भाई, नबी ने इसलिए डांटा कि ये मेरा तरीका नहीं है। मेरा तरीका यह है कि मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूं और सोता भी हूं, मेरा तरीका यह है कि मैं रोजा रखता भी हूं, रोजा छोड़ता भी हूं, मेरा तरीका यह है कि मैंने शादी भी की है। और इसी तरीके के मुताबिक तुम अगर तकवा इख्तियार करोगे, अल्लाह से डरोगे, तो वो तकवा अल्लाह के यहां मकबूल है। बात समझे। इस हदीस में आपने क्यों कहा अना अख्शाकुम लिल्लाहि व अतकाकुम लहू, मैं सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूं, मतलब ये मैं जिस तरह से अल्लाह से डरता हूं उसी तरह डरोगे तो वो डर अल्लाह के यहां काबिल कबूल है। और तुम अपने अंदाज से डरो, कोई घर से निकल करके जंगल में चला जाए
اور وہی مسجد بنا کر کے نماز ہی پڑھے، عبادت ہی کرے، کہے بیوی بچوں کے جھمیلے کو کون دیکھے گا، کون بچوں کو پالے گا، کمانے جائے گا، عبادت میں ڈسٹرب ہو جائے گا، چلو جنگل چلے جاتے ہیں، کیا اسلام میں یہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ نیت اچھی لیکن عمل صحیح نہیں، اس لیے اللہ کے یہاں قابل اور واقعہ اس سلسلے میں زبیر بن بکار رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی امام مالک رحمہ اللہ کے پاس آیا۔ امام مالک جو امام و دار الحجرہ کے لقب سے ملقب ہیں، مدینے کے امام، ان کی کتاب الموطا، ان کے پاس آ کر کے سوال پوچھتے ہیں، من این احرم، میں کہاں سے احرام باندھوں؟ حج کرنے جا رہا ہوگا یا تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوگا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ امام مالک نے کہا من ذی الحلیفہ حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذو الحلیفہ سے تم احرام باندھو، کیونکہ مدینے والوں کا میقات ذو الحلیفہ ہے، ذو الحلیفہ سے احرام باندھو اور تم حج یا عمرے کو جاؤ۔ اس آدمی نے کیا کہا؟ اس آدمی نے یہ کہا، انی ارید ان احرم من المسجد من عند القبر، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مسجد نبوی کے پاس سے، جہاں پر نبی کی قبر ہے، وہاں سے میں احرام باندھوں۔ امام مالک نے کہا لا تفعل، ایسا نہ کر، فإنی اخشى علیک الفتنہ، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی فتنے میں پڑ جاؤ، کسی آفت میں پڑ جاؤ، اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی آزمائش ہو جائے۔ اس آدمی نے کہا وَأَيُّ فِتْنَةٍ هَذِهِ إِنَّمَا هِيَ أَمْيَالٌ أَزِيدُهَا، امام مالک، اس میں کون سی فتنے کی بات ہے، آزمائش کی بات ہے، کون سی آفت آ پڑی ہے؟ چند میل زیادہ ہے جہاں سے میں احرام باندھنا چاہتا ہوں، ذوالحلیفہ سے کروں گا تو کچھ کلومیٹر کم ہو جائے گا، یہاں سے کروں گا تو کچھ کلومیٹر زیادہ ہو جائے گا۔ ذوالحلیفہ اور مسجد نبوی کی دوری 13 سے 14 کلومیٹر ہے، یہاں سے وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ اس وقت امام مالک نے اس شخص کو ڈانٹا تھا، اور اس شخص کو ڈانٹتے ہوئے کہا تھا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَى أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ قَصَّرَ عَنْهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑھ کر کون سا فتنہ ہو سکتا ہے کہ تم یہ سمجھو، تمہارا یہ خیال ہو کہ میں ایک فضیلت میں نبی سے آگے نکل گیا اور نبی نے اس میں کوتاہی برتی۔ مسجد نبوی کی فضیلت اپنی جگہ ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ مسجد نبوی کے پاس سے کر کے میں اس فضیلت کو حاصل کروں، لیکن تمہارا خیال یہ ہے کہ نبی نے اس میں کوتاہی کی ہے، تقصیر کی ہے، نبی اس کو کر نہیں سکے، اس فضیلت کو حاصل نہیں کر سکے، اس سے بڑھ کر کے فتنہ کیا ہو سکتا ہے؟ اور کہا انی سمعت اللہ یقول، میں نے اللہ کو کہتے ہوئے سنا ہے، یعنی میں نے قرآن مجید میں پڑھا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، آدمی کو ڈرنا چاہیے، جو نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، نبی کے طریقے کے مطابق چلتے نہیں ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں کوئی فتنہ آ کر کے نہ ان کو لپیٹ لے، یا کہیں اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہ آ جائے۔ امام مالک نے اس آدمی کو صرف اس لیے ڈانٹا تھا کہ نبی کا طریقہ یہ تھا کہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھا جائے گا، لیکن اس آدمی نے یہ سوچا تھا کہ میں مسجد نبوی کے پاس سے احرام باندھ کر کے فضیلت حاصل کروں گا۔ نیت اچھی تھی لیکن عمل صحیح نہیں تھا، اس لیے امام مالک نے ان کو ڈانٹا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم کی روایت جندب ابن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عید الاضحیٰ کے دن گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ قربانی کے جانور ذبح کر دیے گئے ہیں، نماز سے پہلے ہی، عید کی نماز ابھی ادا ہی نہیں ہوئی، اور کچھ صحابہ نے ذبح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی کے جانور کو ذبح کیا ہے، وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، دوسرا جانور ذبح کرے، کیونکہ نبی کا طریقہ یہ ہے
میرا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد ہی قربانی کا وقت ہے، نماز سے 1 منٹ پہلے بھی اگر کسی نے قربانی کیا تو قربانی نہیں ہوگی۔ ابو بردہ بن نیار نے بھی قربانی کر لی تھی، اور اس بیچارے کے پاس ان کو معلوم نہیں تھا کہ قربانی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ نماز سے پہلے کرنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور کہا شاتو کا شاتو لحمن، تم نے جو یہ ذبح کیا ہے بکری، یہ تو گوشت والی بکری ہے، یعنی اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، یہ قربانی نہیں ہوگی۔ ابو بردہ نے کہا اللہ کے رسول، میرے پاس کوئی دانتا ہوا دوسرا بکرا نہیں ہے، لیکن ایک جزعہ ہے جو موٹا ہے، تازہ ہے، فربا ہے، 2 بکریوں سے زیادہ موٹا ہے۔ آپ نے فرمایا اس مرتبہ کر لو، وَلَن تُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ، لیکن اس کے بعد کبھی کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ بتائیے صحابہ کی نیت اچھی کہ پہلے قربانی کر لیتے ہیں تاکہ قربانی ہماری سب سے پہلے اللہ کے پاس پہنچے، لیکن کر لیا نماز سے پہلے۔ کسی کی خواہش یہ رہی ہوگی کہ نبی جب عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے تو سب سے پہلے ہمارے ہی دسترخوان پر کھائیں گے۔ کسی کی یہ نیت تھی کہ سب سے پہلے ہم غریبوں کو بلا کر کے کھلائیں گے، صدقہ کریں گے، گوشت دیں گے، لیکن طریقہ صحیح نہیں تھا، اس لیے کہا کہ قربانی تمہاری نہیں ہوگی۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو مسجد نبوی کے امام تھے، بڑے تابعی تھے، انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ فجر کی نماز کی جو سنت ہے وہ سنت 2 رکعت سے زیادہ پڑھ رہا ہے، 2 رکعت سے زیادہ وہ سنت نماز پڑھ رہا ہے۔ سعید بن مسیب نے ان کو روکا اور کہا کہ تم ایسا نہ کرو۔ اس آدمی نے کہا یا ابا محمد، اے ابو محمد، کنیت ہے، اے ابو محمد، ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کہ اللہ نماز پڑھنے پر بھی مجھے عذاب دے گا؟ نماز پڑھ رہا ہوں، کون سا غلط کر رہا ہوں؟ 2 رکعات فجر کی سنت ہے، 2 سے زیادہ میں پڑھ رہا ہوں، نماز ہی تو پڑھ رہا ہوں۔ اس وقت سعید ابن مسیب نے جو بات کہی تھی، اس بات کو ہمیں اور آپ کو اپنے ذہنوں میں گانٹھ باندھ کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اگر ہونا ہے تو نبی کی سنت کو سمجھنا ہوگا، نبی کے طریقے کو سمجھنا ہوگا۔ صرف عمل عمل، وہاں بھی چلے جاؤ، یہاں بھی چلے جاؤ، یہ بھی کر لو، وہ بھی کر لو، سب کر لو، لیکن نبی کے طریقے کی کوئی پرواہ نہیں۔ نبی نے سعید ابن مسیب نے کیا کہا تھا؟ سعید ابن مسیب نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالی نماز پڑھنے پر تمہیں سزا نہیں دے گا، وَلَكِنْ يُعَذِّبُكَ عَلَى خِلَافِ السُّنَّةِ، لیکن سنت کی مخالفت پر اللہ سزا دے گا، سنت کی مخالفت کرنے پر سزا دے گا۔ نماز پڑھنا کوئی بری چیز نہیں، لیکن جس وقت میں جتنی رکعت ہے اتنی ہی نماز نہ ادا کی جائے گی۔ آپ کی نیت اچھی ہے کہ چلو بھائی ٹائم ہے، 15 منٹ ہے، 20 منٹ ہے، اور 2-4 رکعت 6 رکعت اور فجر کی سنت پڑھ لیتے ہیں، نہیں چلے گا۔ نیت آپ کی اچھی ہو سکتی ہے لیکن طریقہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے واقعات اس سلسلے میں بیان کر سکتا ہوں اور وقت بھی ہے، 2-3 منٹ اور۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابو موسیٰ اشعری نے ایک مرتبہ کوفہ کی مسجد میں لوگوں کو دیکھا تھا کہ کنکریوں پر تسبیح اور تحلیل کر رہے تھے، تکبیر بیان کر رہے تھے۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ 100 مرتبہ تکبیر پڑھو، اللہ اکبر کرو، تو لوگ کنکری سے کر رہے تھے ایسا، اللہ اکبر ایک کنکری، پھر اللہ اکبر دوسری کنکری، پھر تسبیح میں اس طرح 100 مرتبہ کنکری لے کر کے کر رہے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد جا کر کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیان کیا۔ عبداللہ بن مسعود وہاں غصائے اور مسجد میں آئے، اور مسجد میں آنے کے بعد لوگوں سے کہا ما اراکم، میں یہ کیا دیکھ رہا ہوں، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ان لوگوں نے کہا تھا یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، حسن نعد به التکبیر والتسبیح والتحلیل، یہ تو چند کنکریاں ہیں، ان کنکریوں میں ہم تسبیح گن رہے ہیں، تکبیر پڑھ رہے ہیں، تحلیل کر رہے ہیں، غلط کیا ہے؟ اس وقت عبداللہ بن مسعود نے کہا تھا عدو سیئاتکم فانا ضامن اللہ یضیع من حسناتکم شیء، تم لوگ اپنے گناہوں کو شمار کرو، میں ضمانت لیتا ہوں، میں گارنٹی لیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی برباد نہیں ہوگی۔ اور اس وقت
उन तमाम लोगों ने क्या कहा था? उन तमाम लोगों ने भी वही फंडा इख्तियार किया था जो फंडा आज लोगों ने इख्तियार किया हुआ है। कहा मा अरदना इल्लल खैर, हमारी नीयत तो अच्छी है, हमारी नीयत कोई बुरी नहीं थी। अब्दुल्ला बिन मसऊद ने कहा था, अब्दुल्ला बिन मसऊद ने उस वक्त कहा था, कम मिन मुरीदिन लिल खैरे लन युसीबहु, कितने ऐसे लोग होते हैं जिनकी नीयत अच्छी होती है लेकिन अमल सही नहीं होता, जिसकी वजह से सवाब नहीं मिलता। और उस वक्त अब्दुल्ला बिन मसऊद ने जिन अल्फाज में, जिन उसलूब में, जिस अंदाज में डांटा था, वो किताबों में, हदीस की किताबों में मौजूद है। कहा था मासरा हलाकतकुम या उम्मत मोहम्मद, तुम पर अफसोस है ऐ उम्मत मोहम्मद, या कितनी जल्दी तुम हलाकत के करीब आ चुके हो। हाउलाए सहाबतु नबीयुकुम मुतवाफिरून, यहाँ सहाबा की कसीर तादाद अभी मौजूद है, सहाबा अभी बाहयात है, जिंदा है। वहाज़िही सियाबुहु लम तबला, अभी नबी के कपड़े भी पुराने नहीं हुए हैं, बोसीदा नहीं हुए हैं। वआनियतुहु लम तुक्सर, और अभी नबी के बर्तन भी टूटे नहीं है, नबी को मरे हुए अभी कुछ ही दिन गुजरे हैं, तुम लोगों ने बिदअत इजाद कर लिया है। इन्नकुम लअला मिल्लतिन अहदा मिन मिल्लति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुफ्ततिहु बाबी ज़लाला, या तो तुम लोग नबी की मिल्लत से अच्छी मिल्लत में हो, या तुम लोग क्या कर रहे हो, बिदअत का दरवाजा खोल रहे हो, गुमराही का दरवाजा खोल रहे हो। और उसी में कहा था कि मुझे लगता है, मेरे नबी ने कहा था कि कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे जो कुरान तो पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। और मुझे ये लगता है कि कुछ और लोग ऐसे होंगे जो खवारिज के साथ मिल करके, खवारिज के साथ मिल जाएंगे। अम्र इब्न सलेमा कहते हैं, जो हदीस के रावी हैं, मैंने उन मस्जिद वालों को, हल्का लगाने वालों को मैंने देखा नहरवान के दिन, जंगे नहरवान में जो खवारिज और अली रजी अल्लाह अन्हु के दरमियान लड़ी गई थी, कि ऐसे लोग जो कंकरियों में तस्बीह और तकबीर गिन रहे थे, वो खवारिज के साथ मिल करके अली से लड़ रहे थे, खवारिज हो चुके थे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, खुलासा ये है आज के पूरे खुतबे का कि हम और आप जो इबादत करें, तो इबादत में हमें और आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि हम इखलास के साथ उस इबादत को कर रहे हैं या इखलास के साथ नहीं कर रहे हैं, क्यों हम उस इबादत को कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये, क्या हम उस इबादत को नबी के तरीके के मुताबिक कर रहे हैं या नबी के तरीके के मुताबिक नहीं कर रहे हैं। ये दो चीज बहुत जरूरी है। अल्लाह ने आपको बहुत ज्यादा अमल के लिए नहीं पैदा किया है, अल्लाह ने आपको उतना ही अमल के लिए पैदा किया है जितना अमल अल्लाह ने अपनी नबी की जुबानी कहा है और करवाया है, और उसी तरीके के मुताबिक हमें और आपको करना है। हम और आप एक अगर दर्जी के पास जाए, टेलर के पास जाए और अच्छा कपड़ा 500-1000 रुपए का कपड़ा लेकर के जाए, कहें टेलर साहब मुझे एक जुब्बा सिल करके दे देना, और उस आदमी के पास जब 5-6 दिन के बाद हम गए तो उसने जुब्बे की जगह पेंट और शर्ट सिल दिया और कहा कि आज दुनिया में यही चल रहा है, आजकल जुब्बा लोग नहीं पहनते हैं, मॉडर्न जमाना है, नए नए लोग अब पेंट शर्ट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, मैंने पेंट शर्ट सिला दी है। आप उस टेलर के मुंह पे थप्पड़ मारेंगे कि नहीं मारेंगे? क्या कहेंगे आप? मैंने जो कहा था वो तुमने क्यों नहीं किया, मुझे पेंट शर्ट नहीं चाहिए। मेरा रब और आपका रब कयामत के दिन यही कहेगा, मुझे वही चाहिए जो मेरे नबी को मैंने कहा था कि तुम करो और उम्मत को बताओ। तुमने दूसरा तरीका अगर इख्तियार कर लिया, जमाने के हिसाब से तुमने अगर काम कर लिया, तो तुम्हारा ये तरीका और तुम्हारी ये इबादत कबूल नहीं है। सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ, तुझे तो हौज़े कौसर भी नसीब नहीं होगा। अल्लाह ताला से आखिर में मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को किताब और सुन्नत को सही तौर पर समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें और आपको उसी तरीके पर इखलास के साथ इबादत करने की तौफीक अता फरमाए जिस तरीके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और आपके सहाबा किराम ने किया। ए अल्लाह, जब तक हम जिंदा रहे किताब और सुन्नत पर जिंदा रहे और नबी के तरीके पर इबादत करते हुए जिंदा रहें, और जब हमारी वफात हो तो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो, नबी की सुन्नत पर हो, बिदअत से दूरी इख्तियार करके हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहुल गफ़ूरुर